وعلى وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله اهدنا الصراط المستقيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا ذل پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. حبيب الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. سارے پڑھ لو نا صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ماشاءاللہ معزز مہمان تشریف لائے. اسی نہ کوئی شامل کہنے ہیں. گفتگو کا آغاز کرنے تو پہلے میں اعلی حضرت کے کلام دے دو شعر پیش کرنا چاہنا. جی میں امام ساریاں دا امام ہوتا ہے، اسی طرح امام دا کلام سارے کلامہ دا امام ہوتا ہے. ان واسطے ذوق ہو چاہیے، شوق ہو چاہیے. تو اپنے ذوق کا ثبوت دیو تو سارے ذرا کو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تھوڑی دلی حاجات کو یہ فرمائے. کلام سنا
मांगने वाला तेरा बागटा जूदो करम। कलाम तवील है लेकिन मैं बड़ा प्यारा शेर पेश करना चाहना। माशाल्लाह स्टेज पे जितने मेरे बुजुर्ग बैठे ने सारे मेरे उस्ताद ने, सीनियर ने। अल्लाह ताला इन्हां दा साया मेरे उत्ते साडे सारे दे कादिर कायम और दायम फरमाए। और जो ये माशाल्लाह दात दिंदे ने हौसला अफजाई हुंदी है। तो जो ज़ात असी हुजूर दा लंगर खाण वाले हैं ते हुजूर दे दारे मारन वाले हैं। गल बड़ी वड्डी मैं की मर्दी थोड़ी सुभान अल्लाह उच्चा करिया। तो मेरे इमाम ने लिखिया तेरे टोके पे पले गैर के हो गए बनाना। तेरे टोके टोकड़ो तेरे टोकड़ो तेरे टोकड़ो पे पले गैर के हो गए बनाना। तेरे टोकड़ो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सलाम और नबी करीम रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कमबाला बारगाह के अंदर हदिया सलाम पेश करने तो बाद मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, असी अज ऐसी महफिल पाक के अंदर हाजिर हाँ। उलमा आए ने, मुफ्तियान अज़ाम आए ने, मेरे सिर ते ताज आए ने, तुसी तशरीफ ले आए हो। बाहर बाजार के अंदर गल्लां होंदियां होणगियां जी, बाहर बाजार के अंदर लोग गल्लां करते होंगे कि यार मैं इहो जिहियां महफिलां नहीं अटेंड करता और मैं तो इहो जिहियां महफिलां जांदा ही नहीं हुंदा। यार तुहानूं पता है इहो जिहियां महफिलां मैं अटेंड नहीं करता। चलिया तू कौन है महफिल ना जान वाला? तू कौन है महफिल ना अटेंड करने वाला? इस महफिल का ते कानून है वे, इस महफिल की शान ते मुकाम है वे। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वो ही जिनको सरकार बुलाते हैं। और सारा दिन बंदा काम करता है ते इस टाइम दिल करता है खाना खुना खा के बिस्तरा लग्या हुए, हुण जिवें माड़ी माड़ी ठंड के उत्ते पतला जिहा कंबल लिया हुए, ना कोई बुलाने वाला होवे, ना कोई जगाने वाला होवे, ना कोई उठाने वाला होवे, बंदा सुकून नाल सुता होवे। लेकिन आफरीन है तुहाडे, तुहानूं नींद प्यारी नहीं लगी।
تھانوں نیند پیاری نہیں لگی تھانوں بسترا پیارا نہیں لگیا تھانوں بستر دا سکون پیارا نہیں لگیا تھانوں پیارا لگیا کہ نبیوں دے امام دا ذکر پیارا لگیا اللہ تعالیٰ تھوڑی دنیا مالا مال فرمائے اور میرے واسطے سے بڑے فخر کی گل ہے بچپن کے اندر جنہ استادوں کو تعلیم حاصل کی تھی جنہ استادوں کو پڑھیا میری مراد استاد علماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابوبکر صاحب نقشبندی ماشاءاللہ آپ کی تشریف فرما نے آپ نے حکم ارشاد فرمایا اور قبلہ علامہ مولانا قاری عثمان نقشبندی صاحب آپ نے حکم فرمایا بندہ ناچیز حاضر ہو گیا اور میرے مسلک دے عظیم مفتیان کرام علماء کرام میرے استاد سارے تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ انہاں دی عمرہ دراز فرمائے اور رفیع کائنات انہاں دا سایہ ساڑھے اٹھے تا دیر قائم اور دائم فرمائے حضرات اپنے مخصوص وقت کے اندر رہ کے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہنا رب دے قرآن دے وچوں یہی آیت کریمہ میں تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کوئی بھی بندہ نماز پڑھے کسی بھی مسلک نال تعلق رکھنے والا ہوئے جدو نماز پڑھے گا جدو قیام کرے گا وہ ضرور کہے گا اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ میں سیدھے راستے تے چلا کوئی بھی بندہ ہوئے جدو نماز پڑھے گا اور سوچن والی گل یہ جدو نماز پڑھن آیا لباس پا کے بدن پا کے پاک خدا دے پاک گھر کے اندر آ کے رب دی عظیم عبادت نماز پڑھ رہے پیا اور قیام کے اندر کھلو کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ میں سیدھے راستے تے چلا چاہیے تے ایسی گناہ کرنا ہوئے رب دی بارگاہ عرض کرے یا اللہ بڑا بڑا گناہ کرنا ہو گیا اس گناہ کو بچا اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ میں سیدھے راستے تے چلا چاہیے تے ایسی زنا کرنا ہوئے رب دی بارگاہ عرض کرے یا اللہ زنا بڑا بڑا جرم ہے بڑا بڑا گناہ ہے بڑی بڑی لعنت ہے یا اللہ میں اس کو بچا میں سیدھے راستے تے چلا لیکن وجہ نہیں بدن پاک کپڑے پاک پاک خدا دے پاک گھر کے اندر کھلو کے رب دی بارگاہ عرض پیا کرتا ہے یا اللہ میں سیدھے راستے چلا پتہ لگیا کلی نماز سیدھا راستہ نہیں کلی نماز سیدھا راستہ نہیں اگے راستے دا تعین راستے دا انتخاب وہ بھی آپ کرتا ہے کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا اللہ میں غضب والے دے راستے تو بچا تو مینوں انعام والے دے راستے تے چلا تعین کر لیا ایتھے آ کے روڑا پہ گیا جتنے کو پوچھئے انعام والے کون نے وہ کہتا ہے ساڑھے علاجو اسی انعام والے ہیں کبھیوں پوچھیا کہ انعام والے کون نے انہیں آگے جی ساڑھے علاجو اسی انعام والے ہیں اسی نہ سجدے نہیں مانتے ہیں نہ اسی کھبے نہیں مانتے ہیں ڈائریکٹ رب دے قرآن دے کو پوچھنے ہیں قرآن تو دس انعام والے کون نے رب دے قرآن دی گل آئی اپنے یا سبحان اللہ آؤ مسلمان بھائیوں رب دے پاک قرآن کو لو سوال کرنے ہیں رب دے پاک قرآن کو لو پوچھنے ہیں انعام والے کون ہیں جدو قرآن کو لو سوال کرا گے جدو قرآن کو لو پوچھا گے قرآن جواب پہ دیتا ہے آنا واللہ قرآن پہ جواب دیتا ہے
میرے کو پوچھنے والے آؤ، میرے کو سوال کرنے والے آؤ، جنہ کے رب کائنات نے انعام فرمایا ہے، پہلا گروہ نبیوں والا اگر قرآن پہ جواب دیتا ہے والصدیقین والشہداء والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میرے رب دا قرآن پہ بولا ہے پہلا گروہ نبیوں والا، دوسرا گروہ صدیقہ والا، تیسرا گروہ شہیدہ والا، چوتھا گروہ ولیاں والا. قرآن نے کسوٹی بیان کر چھڑیے جنہیں سنانے دے بول سونا لے جائے، سنارا سونے نو کسوٹی دے نال لاتا ہے، جنہ سونا کسوٹی دے پورا اترے، سنارا کہتا ہے اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے. جنہ سونا کسوٹی دے پورا نہ اترے، سنارا کہہ دیتا ہے اے سونا کھڑا نہیں، اے سونا کھوٹا ہے. اسی طرح مسلمان بھائیوں قرآن نے کسوٹی بیان کی دیئے او دنیا والے ہو کہ بیکھنا ہوئے انعام والے آدھے رستے سے کیڑا چلتا ہے پیا پھر بیک لے آجے او نبیانوں میں منن والا ہوئے او آخر تک کو سبحان اللہ بیک لے آجے او نبیانوں میں منن والا ہوئے او صدیقانوں میں منن والا ہوئے او شہیدانوں میں منن والا ہوئے او ولیانوں میں منن والا ہوئے. مسلمان بھائیوں تسی دنیا ریسرچ کر کے دیکھو، دنیا کو پوچھ کے دیکھو، کوئی نبیانوں منن والا، صدیقہ دا انکار کرنے والا، کوئی صدیقہ نو منن والا، شہیدہ دا انکار کرنے والا، کوئی شہیدہ نو منن والا، ولیاں دا انکار کرنے والا. سنیو مبارک ہوئے اسی کسی دا انکار نہیں کرتے، اس طرح کہہ لو اسی دے نبیانوں میں منن والے، اسی نبیانوں میں منن والے، اسی صدیقانوں میں منن والے، اسی شہیدانوں میں منن والے، اسی ولیانوں میں منن والے. بڑا عظیم جملہ میرا چاہنا جس سینے ٹھڑ پہلے آخر تک دو میں چوک گیا کھڑا سبحان اللہ. اسی نبیانوں میں منن والے، اسی صدیقانوں میں منن والے، اسی شہیدانوں میں منن والے، اسی ولیانوں میں منن والے. اس طرح کہہ لو اسی نبی دے دربارے دے غلام، اسی نبی دے دربارے دے غلام، اسی نبی دے گھر والے دے غلام. سنیو مبارک ہوئے اسی کسی دا انکار نہیں کرنا آڑے، اسی نبیوں میں منن والے ہیں، اسی صدیقوں میں منن والے ہیں، اسی شہیدوں میں منن والے ہیں، اسی ولیاں میں منن والے ہیں. قرآن دے وچوں پتہ لگ گیا چار گروہ نے جنہ تے رب نے انعام کیتا ہویا ہے. توجہ ذات اگر صدیقہ دی گل کریے وکھرا موضوع، اگر شہیدہ دی گل کریے وکھرا موضوع، اگر ولیاں دی گل کریے یہ وکھرا موضوع. آؤ مسلمان بھائیو اج گل کرنے نبیوں دے وچوں امام الانبیاء دی، اج گل کرنے ودوحان اٹھنے والے، ولیل زلفاں والے، حامین گھڑنا والے، علم نشرہ دے سینے والے، مازان دے قادر والے، ید اللہ دے گولے گولے اتھا والے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی گل کرنے میں آؤ نبیان دے وچوں مدینے دے تاجدار نو منن والوں
قرآن نہ پڑھتی قرآن کی آیت نہ پڑھتی ہے آخر تک جنہیں بیٹے سارے آپ کو سبحان اللہ مسلمان بھائیوں قرآن دے کو سوال کرنے قرآن پہ جواب لیتا ہے وَالسَّابِقُونَ صحابہ نے پتہ کیوں منے ہیں صحابہ دے گلی گلی نگر نگر حضور دی شانہ دے حضور دی عظمتہ دے نعرے مار دے ہوندے صحابہ گلی گلی نگر نگر ایک ہی دے ہوندے سن والنبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں حسینوں میں ہنسی ہنسے کہ محبوب خدا ٹھہرے ادھر کیا کیا میرے نال ذرا دسیا ماشاءاللہ کیا بات ہے تھلے گا لو اگر ہاتھ نو گواہ بنا کے پڑھیے نا قیامت والے دن انہاں ہاتھاں نے گواہی دینی ہے یا اللہ انہاں نے مسیطے بیٹھ کے تیرے محبوب دیاں عظمتاں دے نعرے مارے ہوئے ذکر نہ کہنے ہو حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب حسینوں میں حسینوں میں مسجد نبوی شریف ہے حضور منبر پہ تشریف فرما لے صحابہ کرام سامنے بیٹھے نے مدینے دے تاجدار درس ارشاد پہ فرماندے نے صحابہ کرام درس سماعت پہ فرماندے نے اللہ اکبر حضور درس ارشاد فرماندے رہے صحابہ کرام درس سماعت کرتے رہے حضور درس دے رہے نے باہر دروازے دے ایک مائی آئی اس مائی نے ہاتھ کے اندر چادر کھڑی چونکہ بزرگ کمدے ہاتھاں دے نال چادر کھڑی ہے
اور مٹھی کی آواز نال کہندی ہے سونیا مدینے دے تاجدارا چادر ہاتھ دے اندر حضور کی نظر جدو اس مائی تے پئی نبیاں دے امام نے صحابہ کو فرمایا صحابہ پوچھو مائی کی کہندی ہے ایک صحابی اٹھے مائی دے کول گئے مائی کو پوچھیا مائی کی گل ہے مائی کہنے لگی میں حضور نو ملنا ہے حضور نو ملن آئی ہاں صحابی نے پوچھیا مائی کام کی ہے وہ مائی کہنے لگی اے چادر میں بڑیاں چاواں دے نال بڑیاں محبتاں دے نال بڑے پیار دے نال بڑی قریب دے نال بڑی لگن دے نال میں آپ پہ بنائیے میں ایک چادر حضور نے تحفہ کرنا چاہتی ہوں یہ چادر میں حضور تحفہ کرنا چاہتی ہوں وہ صحابی رسول نے چادر کھڑی حضور نے ارشاد فرمایا پیارے صحابی چادر لے آؤ چادر کھڑی حضور کو لے گئے حضور نے چادر مبارک اپنی گودی مبارک اندر رکھی حضور نے پھر درس ارشاد فرمانا شروع کیتا صحابہ کرام درس سماعت فرماندے رہے وہ مائی پھر بولی کمدیاں ہتھاں دے نال ہاتھ جوڑ کے کہندی سونا سونیا نبیاں دے امام نے دیکھیا حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ پوچھو مائی ہن کی آکھدی ہے صحابی مائی دے کول مائی ہن کی ہے مائی کہنے لگی سونیا مدینے دے تاجدارا میں بڑے چاواں دے نال بڑے شوق دے نال بڑے ذوق دے نال میں چادر بنائی ہلے تے میرا چاہ بھی پورا نہیں ہویا حضور نے ارشاد فرمایا مائی کی چاہنی ہے تیرا کی ارادہ ہے تیری آرزو کی ہے دس مائی کہنے لگی سونا اج کرم کر دیو مینوں اے چادر تحمد مبارک بن کے دکھا دیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ منبر تو تھلے تشریف لے آئے چادر نال لے گئے تبدیل کی تھی تحمد بندیاں باہر آ گئے باہر آ کے بیٹھے چادر ویکھی مائی کھلوتی مائی کہنے لگی حضور چادر بننی دے میرے کولو تو پوچھے ہی نہیں دے کہ چادر کیہو جی بھی لگ دی ہے سنے میں کو پوچھو حضور نے ارشاد فرمایا مائی چادر ٹھیک پہ لگ دی مائی کہنے کی واہ سبحان اللہ پریشان دیا لاڑیا تیری کیا بات ہے مدینے دیا تاج ذرا کیا کہنے واہ سبحان اللہ بڑی سونی میں لگ دی ہے گل مکمل ہو گئی حضور پھر متوجہ ہوئے مائی ہاتھ جوڑ کہنے لگی سونا مدینے دے تاجدارا میرے کولو تے پوچھیا جے ایک باری اپنے صحابہ کو یہ پوچھو نا چادر کے ہو جی بھی لگ دی حضور نے صحابہ کو پوچھا میں صحابہ چادر کے ہو جی بھی لگ دی ہے صحابہ نے کیا واہ مدینے دے تاجدارا سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے سونے بڑے سونے لگ دے ہو مدینے دے تاجدارا تیرے حسن دے کیا کہتے ہیں صحابی چپ ہو گئے ایک صحابی بیٹھے رہے وہ صحابی کہنے لگے سونیا میرے کو بھی پوچھو نا چادر تھانوں کیہو جی بھی لگ دی ہے حضور نے ارشاد فرمایا دسو پیارے صحابی تسی بولو چادر کیہو جی بھی لگ دی ہے وہ صحابی رسول کہنے لگے سونا مدینے دے تاجدارا میں ایتھے نہیں دسنا میں تواڈے کول آ کے دسنا چادر کیہو جی بھی لگ دی ہے حضور نے فرمایا آ جاؤ وہ صحابی رسول اٹھے اللہ اکبر اٹھ کے حضور دے کول آئے نبیاں دے امام دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہندے پہ سونیا مدینے دے تاجدارا چادر تانوں بڑی سونی بھی لگ دی ہے اب یا سبحان اللہ وہ صحابی رسول حضور دی بارگاہ دے اندر عرض و مرحوم پہ کرتے ہیں وہ تو حاج پکڑنے والے بلہدیاں زلفاں والے حامین دے کنڈا والے علم دشرہ سینے والے مزار دے کاجر والے کہ تنہ دے گولے گولے تھا والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھاکو چادر بڑی بھی سونی لگ دی ہے تھاکے حسن سے کیا کہنے سونے مدینے دے تاجدارا تھاکی شان دے کیا کہنے توجہ میرے ول کھڑا او صحابی رسول نے حضور دے کدیاں دے ہاتھ رکھے آئے تے کی کہندے پے تمہارے
چلیے گولڑے تاجدار کی بات کا جاتا ہے جیڑی تھی سبحان اللہ کی کینٹی موڑ نہیں پہنچا جانا اچھی آپ جان سبحان اللہ آؤ مسلمان بھائیوں گولڑے دے تاجدار پیر میرے دی شاہ صاحب آپ نے ترجمانی فرمائی آپ نے فرما دینے ہیں اور صحابی رسول حدود چیڑے دی زیارت پہ کر دینے لال لال پہ کر دینے موقع چرن بدر شاہ شانے موقع چرن بدر شاہ شانے موقع چرن بدر شاہ شانے چادر کھڑی ہے خوشیاں دا اظہار کرنے لگ گئے
صحابی رسول مسلمان بھائیو خوشیاں دا اظہار پہ کر دے رہے اپنے پیر بھائیوں کو کہہ دے رہے پہ نبیوں نے امام نے کتنا کرم کر چھڑے آئے میرے چادر عطا فرما چھڑے میری چھولی نو مالا مال فرما چھڑے آئے وہ صحابی رسول اپنے پیر بھائیوں نو مخاطب کر کے کہہ دے رہے پہ جتنے ناٹیاں سر کار نے مجھ کو مجھ کو اتنے میرے آقات نہیں ہے یہ تو قدم ہے ان کا بھرنا یہ تو قدم ہے ان کا بھرنا مجھ میں تو اپنے پیر بھائیوں کہنے پر اے میرے پیر بھائیوں تھانوں کی لگتا ہے یہ چادر میں بنوا سے نہیں ہے نانا وہ صحابی رسول اپنے پیر بھائیوں کہنے پر او میرے پیر بھائیوں حضور دے کولو چادر میں اس بات سے نہیں ہے جدوں میں مر کے قبر دے در ٹر جاواں اس چادر نہ مینوں کفن دے اس چادر دے حیاء دے نال مینوں کچھ نہیں کہیں گے قبر دے اندر بھی چادر دے صدقے کم بڑھ جائے گا آخرت دے اندر بھی چادر دے صدقے کم بڑھ جائے گا اللہ لوگو حضور نو انج مننا ہے جویں حضور دے صحابہ نے منیا ہے بالکل میرے آخری لمحات جو میرا محدود ٹائم ہے میرا دل کرتا ہے ان آخری لمحات دے اندر تھانوں حضور دا میلاد نہ سنانے ہیں او میلاد دا لنگر کھان والے ہو او مدنی ماہی تشریف لے آیا ہے اسی اس مدینے دے تاجدار دے امتیاں جنہ دا امتی بنن واسطے نبی دعاواں منگدے رہے نبی دعاواں منگدے رہے یا اللہ اشانہ واپس لے لے اے عظمتہ واپس لے لے وہ اپنے محبوب دا امتی بنا دے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مارا کھاندے رہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھتے رہے کیوں اس امت کے اندر شامل ہو جائیے لوگوں کانوں مبارک ہوئے سانوں مارا نہیں کھائیاں پڑیا سانوں وکڑا نہیں پیا توجہ اسی پیدا ہوئے امام نے کاندے اندر آکے اذان پڑھی دسیا مبارک ہوئے رب دے محبوب دا امتی بڑھ کے آگے آئے سانوں مارا نہیں کھائیاں پڑیا اللہ اکبر جرا میلاد میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس نو الموہب الدنیا دے اندر امام قسنانی رحمت اللہ علیہ آپ نے نقل فرمایا اور اس نو امام قسنانی رحمت اللہ علیہ آپ نے نقل فرمایا اور عمر بن قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایت فرمایا تو جو آپ فرماندے نے جدو رب دا حبیب آیا جدو دکھی دلان دا طبیب آیا ادوں اے جی محفل اس کی سجا کے بیٹھے ہیں حضور دی آمد دا جشن منا کے بیٹھے ہیں آپ فرماندے نے ادو رب نے خود بھی جشن منایا ہے رب نے منوایا بھی ہے رب دی سنت ادا کر کے بیٹھے ہیں عمر بن قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ میرے بارے رکھنا بڑے عظیم جملے
دینا چاہنا ابن قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرما دینے جدو رب دا حبیب آیا ہے جدو رب دا حبیب آیا ہے جدو دکھی دنیا دا طبیب آیا ہے ابن قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرما دینے قال اللہ تعالیٰ لملائکتہ جدو رب دا محبوب آیا ادھو رب کائنات نے فرشتیاں کو حکم اشار فرمایا اے فرشتیوں آج کوئی کم نہیں کرنا سارے رل کے محفل سجا لو پہلے اسمان والے فرشتے بھی آ گئے دوسرے اسمان والے فرشتے بھی آ گئے تیسرے اسمان والے فرشتے بھی آ گئے المختصر چوتھے پنجویں چھویں ستویں اسمان والے سارے فرشتے آ گئے میرے رب نے حکم اشار فرمایا افتحوا ابواب السماء کلھا میرے رب نے اشار فرمایا افتحوا ابواب الجنان کلھا رب العالمین حکم اشار فرمایا اے فرشتیوں اسمان دے دروازے کھول دیو اے فرشتیوں جنت دے دروازے بھی کھول دیو فرشتے رب کی بات آئے کہنے لگے یا اللہ اسمان دے دروازے کھل گئے نے جنت دے دروازے بھی کھل گئے نے دوزخ دے دروازے بند ہو گئے نے یا اللہ ان کی کریے فرمایا ان جلوس بنا لو قطارہ بنا کے ان زمین نازل ہو جاؤ وجہ فرمانا مسلمان بھائیو فرشتے زمین دے آ گئے زمین دے آ کے فرشتے نے کیتا کیے میں بیان کرنا چاہنا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ایمان تازہ ہو جائے کہ گج گیا کر سبحان اللہ فرشتے زمین دے آ گئے آگے کیتا کیے فرشتے نے مبارکہ دیتیاں آپ فرماندے نے وَتَطْوَافَ الْجِبَالُ الدُّنْيَا جنہیں وہ دنیا دے پہاڑ نے سارے پہاڑ لمے ہو کے ٹھوس پنجابی ترجمہ کریے کہ اس طرح کہہ لو وَتَطْوَافَ الْجِبَالُ الدُّنْيَا دنیا دے پہاڑ اڈیاں چوک چوک کے حضور دی آمد ہے جشن میں مناتے ہیں اگے آپ فرماندے نے وحوش المشرقی المغرب وحوش المغربی المشرق تسبیحات جدو حضور دی آمد ہوئی نا مشرق دے پرندے مغرب والا آگئے مغرب دے پرندے مشرق والا آگئے رب دی پاکی بیان کر کر کے دس دینے پہ اعلان پہ کر دینے لوگوں رب نے اپنا محبوب پہ چلے آئے عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ فرماتے ہیں میں خانے کعبہ شریف کا طواف پیا کرنا ہاں میں کی ویکھیا بیت اللہ حضرت آمنہ دے گھر وال پیا چکدا ایک نکی جی گل ہے کہ 6 مہینے بعد ہی کہنا سبحان اللہ ہونا پھر سبحان اللہ آمنہ دے گھر وال پیا چکدا ہے توجہ گھر وال رکھو پہاڑاں نے خوشیاں دیتیاں پرندیاں نے مبارکہ دیتیاں سمندران دے پانیاں نے مبارکہ دیتیاں حضرت آمنہ فرماندیاں نے مکے دے قریشیاں نے جنہیں جانور رکھے نے وہ جانور بول پہے تو کہنے لگ پہ لوگو او محبوب آ گیا جے جنہوں رب نے بشیر بھی بنایا ہویا ہے جنہوں رب نے نذیر بھی بنایا ہویا ہے تو جو انہاں شانہ جنہیں دیکھیاں میں اختتامی لفظ بولنا چاہنا تو جو انہاں شانہ جنہوں دیکھیاں
جنہیں جنہیں دیکھیاں انہیں لگی آگے ہوئے گا ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکنا بھیا سب کا جملائے پنجابی پہ پڑھنا ماں مل کے آنکھوں نائے کون آیا جدے آیا بہارا مسکنا بھیا سارا شیر نہیں ہوگا پہلے دو لفظ مل کے آنکھوں نائے کون آیا اے کون آیا بولو اے کون آیا بولو نا اے کون آیا اے کون آیا آؤ مسلمان بھائیو اے اللہ دے کولو سوال کرتے ہیں اے بیت اللہ ساری دنیا تیرے ول منہ کر کے سجدے کرنے والے ساری دنیا تیرے ول منہ کر کے قیام کرنے والے ساری دنیا تیرے ول منہ کر کے رکوع کرنے والے اے بیت اللہ آج تو آمنا سلام لائے گا آپ دے گھر ول کیوں پہ جھکنا ہے اسی سارے تیرے کولو سوال پہ کرنے ذرا دس صحیح کون آیا اے کون آیا بولو اے کون آیا اے کون آیا لوکا پہ کولو سوال کریں گے کہ کم اپنا بول دے او لوگو او میرے کولو سوال کروالیو او میرے کولو پوچھن والیو تسی خوشیاں پہ منا دیو تمہارا آقا آگے میں کیوں نہ جشن مناوا آج میں کعبے نبی کعبہ آگیا ہے آؤ مسلمان بھائیو آخری جملے توجہ فرماؤ رب دی بارگاہ عرض کرتے ہیں اے رب کائنات اے کون ہے جنہیں اوڑنا یتیمانو آسرا مل گیا ہے جنہیں اوڑنا یتیمانو سہارا مل گیا ہے روندیانو قرار مل گیا ہے پریشان حالانو سکون مل گیا ہے اے رب کائنات اسی سارے رہ کے تیری بارگاہ اندر سوال پہ کرتے ہیں یا اللہ دس سے صحیح کون آیا اے کون آیا بولو اے کون آیا اے کون آیا جو رب دے کولو سوال کریں گے میرے رب دی آواز ہے او پوچھن والیو او میرے کولو سوال کرن والیو اے او آیا ہے جنی شان یاسین والقرآن الحکیم حضرات یہ ایسے جملے نے یہ کون آیا یہ کون آیا اے ہواؤ اے جنت دس آج کیوں سج گئی ہیں اے فرشتے ہو آج کیوں میں خوشیاں مناتے ہو ذرا دسو تے صحیح کون آیا ہے کون آیا اللہ تعالیٰ میری حاضری کو منظور فرمائے علماء دی استادہ دی موجودگی دے اندر سبق سناؤں دا شرف حاصل ہویا رب کائنات کو منظور فرمائے اور جنہیں اس محفل دے اندر آئے نے جنہوں نے حصہ پایا ہے اللہ تعالیٰ سب دی جوڑیاں مالا مال فرمائے وما علیہ البلاغ